بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم لوگوں نے پچھلی جمعرات کو علامہ اقبال کا یہ خاکہ شروع کیا تھا صفحہ نمبر 134 پہ، اور اس کو ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 138 پہ، جو آخری اقتباس ہے یہاں تک پڑھا تھا۔ آپ لوگ اس کا صفحہ نمبر 138 نکالیے۔ اقبال کا جی یہ شخصی خاکہ ہے اور چراغ حسن حسرت نے لکھا ہے۔ تو آپ نے ویسے تو یہ پڑھا کہ صحافی بھی ہیں اور مزاح نگار بھی ہیں، فقاہیہ کالم لکھتے رہے ہیں، مزاحیہ کالم لکھتے رہے ہیں، لیکن خاکے لکھنے میں ان کو خاص مہارت ہے، اور انہوں نے خاکے ان شخصیات کے لکھے ہیں جن سے ان کے دلی اور گہرے مراسم ہیں۔ تو خاکہ لکھا ہی انہی شخصیات کا جا سکتا ہے کہ جن سے تعلق ہوتا ہے، جن کو آپ قریب سے جانتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز ہے یہاں پہ چراغ حسن حسرت کا، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ زبان سلیس ہے، آسان زبان ہے، اور وہ واقعات اقبال کی نجی زندگی کے آپ نے اس خاکے میں لکھے ہیں جو ہمیں میں نے اور بھی کئی خاکے پڑھے ہیں اقبال کے بارے میں، لیکن انہوں نے وہ واقعات لکھے ہیں جو میں نے کئی اور نہیں پڑھے۔ تو اقبال کی جو شخصیت ہے بطور شاعر، ہم اس کو پڑھ رہے تھے کہ اقبال کی جو سادگی ہے، جو پنجابی لہجہ ہے، جو ڈیل ڈول ہے، ڈیل ڈول کہتے ہیں ان کی جو ظاہری وضاقتہ ہے، جو جسم ہے ان کا، اور جو ان کا لب و لہجہ ہے وہ پنجابی ہے، اس میں جو آپ کا ایکسنٹ جسے آپ کہتے ہیں، لہجہ جو ہے وہ پنجابی زبان ہے، پنجابی ہے، اردو بھی بولتے ہیں تو لہجہ آپ کا پنجابی رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یو پی کے جو شاعر آئے تھے آپ کے پاس، تو وہ آپ کو شاعر جو ہے وہ تسلیم کرنے میں ان کو بڑا عار تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک خاص تصور ہے شاعر کا کہ اس کے تیکھے نقش ہوتے ہیں، پتلا سا ہوتا ہے، جسم دھان پان سا ہوتا ہے، کمزور سا، اور بلکہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ مٹھی بھر ہڈیاں ہوتی ہیں، اور منہ میں پان ضروری ہے جی شاعر کے، بقول ان کے، اور بغل میں کاغذوں کا پلندہ ضروری ہے، اور کوئی سنے یا نہ سنے مخاطب اس کو غزل سنانا جو ہے یہ ضروری بات ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اسی آخری اقتباس ہے اس پہ، پیج نمبر 138 138 پہ۔ مجھ سے یو پی کے ایک مشہور شاعر نے جو علامہ اقبال سے مل چکا تھا، استعجاب کے انداز میں کہا، اجی صاحب، ڈاکٹر اقبال اپنے لب و لہجے اور ڈیل ڈول سے بالکل پنجابی معلوم ہوتے ہیں۔ تو چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ یو پی کا ایک شاعر تھا، مجھے ملا تو وہ اقبال سے مل چکا تھا، بڑا حیران ہوا۔ کہتا ہے کہ دیکھنے میں جب ظاہری اقبال سے ملاقات ہوتی ہے، اور اقبال کی شخصیت اور اقبال کو سے جب ملاقات کا شرف ملتا ہے، تو اقبال کا جو وضاقتہ ہے، اقبال کا جو ظاہری حلیہ ہے اور جو شکل و صورت ہے، اس سے بالکل پنجابی معلوم ہوتے ہیں۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک ایک اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے اور ڈیل ڈول سے پنجابی معلوم نہ ہو۔ تو یو پی والے پنجابی لہجے اور ان پنجابیوں جیسی جسامت رکھنے والے شخص کو جو ہے وہ شاعر ماننے سے انکاری ہیں۔ تو ان کے لیے بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ اقبال جو ہے ان کا پنجابیوں جیسا ڈیل ڈول ہے، اور جو لب و لہجہ ہے وہ بھی پنجابی ہے، تو یہ کیسے اتنے بڑے شاعر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 139 پہ آ جائیے بچوں۔ ایک دفعہ یو پی کے ایک شاعر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد علامہ اقبال سے ان کا کلام سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اشتیاق کہتے ہیں شوق۔ تو یو پی سے ہی ایک شاعر آئے اور انہوں نے اس اپنی خواہش کا، اپنے شوق کا اظہار کیا کہ اقبال ان کو اپنا کلام سنائے۔ انہوں نے ٹالنا چاہا، اقبال نے ان کو ذرا نہیں سنانا چاہتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یو پی کا شاعر شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں ہمیشہ بے پناہ ہوتا ہے، بے پناہ شوق ہوتا ہے، اس کو اشتیاق ہوتا ہے، اور بہت اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں شعر سنوں بھی اور شعر سناؤں بھی، یہ شوق اور یہ جذبہ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال مرحوم کے افکار کو شاعرانہ انکسار سمجھا اور برابر تقاضا جاری رکھا۔ تو اقبال نے ٹال دیا کہ میں کوئی بہانہ بنا دیا، لیکن وہ اس بندے کا جو ہے وہ اصرار اس شاعر کا جاری رہا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اقبال اگر کہ یہ جو افکار کہتے ہیں خیال ہے، یہ جو بات ہے وہ شعر نہیں سنانا چاہتے، تو یہ ان کی شاعرانہ عاجزی ہے، اور وہ برابر تقاضا انہوں نے اصرار کیا یہ بات کہ مجھے آپ اپنا کوئی کلام جو ہے وہ سنائیں۔
جب یوں کام نہ نکلا تو اپنی ہی ایک غزل سنانی شروع کر دی۔ تو دیکھا کہ اقبال تو نہیں سنا رہے، بڑے اصرار کیا نہیں سنا رہے، تو دیکھا کہ چلو اب وہ نہیں سنا رہے تو شاید میں سناؤں، تو میرے مقابلے میں اقبال بھی سنانا شروع کر دیں۔ علامہ اقبال کچھ دیر تو چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ مدعی داد کا بھی طالب ہے تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ چلیں جی، اب زبردستی وہ سنا تو رہا تھا، آپ سن رہے تھے، لیکن سب جب یہ دیکھا کہ یہ مدعی دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو شاعر کہنے والا جو شخص ہے، وہ کہتا ہے نہ صرف میرے شعر سنے جائیں بلکہ مجھے داد بھی دی جائے، بلکہ میری تعریف بھی کی جائے، واہ واہ بھی کیا جائے، میرے کلام کو سراہا بھی جائے، تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ پھر اقبال کی برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی، صاف کہہ دیا کہ اس قصے کو جانے دیجئے، میں شعر سننے سنانے کا قائل نہیں۔ اب اقبال نے صاف جواب دے دیا اسے کہ یہ جو آپ نے کہانی اور یہ بات چھیڑی ہوئی ہے کہ شعر سنائیے، تو میں شعر سننے سنانے کا قائل نہیں ہوں، میں صرف لکھتا ہوں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میں اس کو لوگ مجھے داد دیں اور میں لوگوں کو داد دوں۔ وہ تھوڑی دیر چپ کے بیٹھے رہے، وہ جو شاعر تھا بیچارہ تھوڑی دیر چپ کا بیٹھا رہا، خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان کے تیوروں سے، جو اس شخص کے انداز سے، اس یوپی کے شاعر کے، اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے نکلتے ہی خودکشی کر لیں گے، کہ اتنا اس بیچارے کے ساتھ برا ہوا کہ اقبال کو جس طرح کا شاعر، وہ ایک عام شاعر والا انداز اقبال کا بھی سمجھ کے آیا تھا، لیکن اقبال شعر سننے سنانے، داد لینے اور داد دینے کے قائل نہیں تھے، اور اس معاملے میں وہ حق بجانے بھی تھے۔ حق پر تھا وہ بندہ کہ وہ خودکشی کر لے، کیونکہ اقبال نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور وہ اس کو بہت یہ بات عجیب لگی تھی کہ اتنا بڑا شاعر ہو کے اقبال جو ہے وہ شعر سننے سنانے کے قائل نہیں ہے۔ انہیں یقیناً عمر بھر میں کبھی اس قسم کے شاعر سے سابقہ نہیں پڑا ہوگا۔ سابقہ مطلب واسطہ۔ یوپی کا جو شاعر تھا، ساری زندگی اس نے مشاعروں میں شرکت کی ہوگی، شعراء سے ملا ہوگا، لیکن اقبال جیسا شاعر اسے کہیں نہیں ملا ہوگا، اس کا واسطہ ایسے شاعر سے نہیں پڑا ہوگا کہ جو نہ غزل کی داد دیتا ہو، نہ اپنا کلام سناتا ہو، اور نہ کسی کی اور کی غزلیں سنتا ہو۔ جی میں کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے شاعر ہیں جو نہ شعر سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ داد لینے کا شوق ہے، نہ داد دینے کا سلیقہ ہے۔ تو یہ ہنر ہی نہیں آتا اقبال کو کہ اقبال دوسروں کی غزلوں پر داد دے، بے جا تعریفوں کے ڈونگرے برسائیں۔ تو دل میں سوچتا ہوگا کہ کیسا شاعر ہے جی، اتنے بڑے شاعر ہیں، نہ شعر سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ داد لیتے ہیں۔ شعراء جو ہیں وہ زیادہ تر قدیم شعراء جو ہے ان کا مقصد ہی جو ہے وہ مشاعروں میں جانا، داد لینا، اپنی مہارت کو شعر گوئی پہ ثابت کرنا ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ الٹ ہو گیا، اقبال تو کسی ایسی چیز کے طالب نظر دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس پر یہ شاعر بہت حیران ہوا اور دل میں سوچتا ہوگا کہ اس کو تو شاید مہارت ہی نہیں ہے، کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، کوئی اس میں تہذیب ہی نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ داد دے، ہنر ہی نہیں جانتا یہ دوسروں کو داد دینے کا۔ علامہ اقبال جوانی میں کبھی کبھار مشاعروں میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو مشاعروں میں شرکت کا حوالہ ہے چراغ حسن حسرت کے نزدیک، یہ کب کا ہے کہ جب آپ جوان تھے تو کبھی کبھار مشاعروں میں شرکت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس قسم کے اجتماعات سے نفرت سی ہو گئی۔ تو جیسے جیسے آگئی شعور بڑھتا گیا، اقبال جو ہے وہ ان کے شعروں میں گہرائی آتی گئی، تو ان اجتماعات سے، جہاں پہ اجتماع کہتے ہیں جہاں پہ لوگ جمع ہوں، مشاعروں کا جو اجتماع ہے، اس سے آپ کو کیا ہوتی گئی؟ نفرت ہو گئی۔ ایسی جگہوں سے نفرت ہونی شروع ہو گئی کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنی شاعری جو ہے اس کی داد مانگتے تھے لوگوں سے۔ تو ایک دن مشاعروں کا ذکر آ گیا تو فرمایا، اردو شاعری کو ان مشاعروں نے کھویا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے، مشاعروں میں برے بھلے سب شریک ہوتے ہیں اور داد کو شعر کے حسن و قباح کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری نے عوام کے مذاق کو اپنا رہنما بنا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن چراغ حسن اسد کہتے ہیں کہ ایک دن میرا ان سے مشاعروں کے متعلق جو ہے وہ بات چیت ہوئی، ایک دن ذکر آ گیا مشاعروں کا، تو اقبال نے فرمایا اردو شاعری کو ان مشاعروں نے کھو دیا۔ یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں جگہ جگہ
شاعروں کا اجتماع ہوتا ہے، اس سے اردو شاعری جو ہے وہ ضائع ہونے لگی ہے، کھو گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے مشاعروں میں برے بھلے سب شریک ہو جاتے ہیں، اچھے برے شعراء سب جا کے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور داد کو شعر کے حسن و قبا کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ جس شعر پہ جتنی داد ملتی ہے، جس شعر کی جتنی تعریف کی، جس شعر کو جتنا سراہا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، اس کو معیار بنا لیا جاتا ہے۔ اس شعر کی حسن کہتے ہیں خوبی، قبا کہتے ہیں نقص، قباحت۔ تو جتنی داد ہوگی وہ شعر اچھا ہے، داد نہیں زیادہ، واہ واہ نہیں ہو رہی تو وہ شعر جو ہے اس میں قباحت ہے، اس میں نقص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر غلط معیار ہے نا کسی کے شعر کو پرکھنے کا، کہ واہ واہ ہو گئی تو شعر اچھا ہو گیا، تو واہ واہ نہ ہوئی تو شعر اچھا نہیں ہوا۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے کسی کے شعر کے معیار کو جانچنے کا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری نے عوام کے مذاق کو اپنا رہنما بنا لیا۔ اب اردو شعراء ویسی شاعری لکھنے لگے جیسا لوگوں کا عوام کا ذوق تھا، جس پہ عوام خوش ہوتی تھی، تعریفیں کرتے تھے۔ تو شاعروں نے مشاعروں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے ویسے شعر جو ہے وہ لکھنے شروع کر دیے جو عوام کا ذوق ہے۔ اب وہ اچھی شاعری کے معیار سے شاعر کیا ہو گئے؟ نیچے آ گئے۔ کس قسم کے شعر لکھنے لگے؟ کہ ایسے شعر لکھ کے لے کے جائیں گے کہ عوام مشاعروں میں سنیں گی، واہ واہ کرے گی، اور مجھے جو ہے وہ بڑا شاعر سمجھا جائے گا۔ اب شعر کی عمدگی کا معیار جو ہے وہ کم کر دیا گیا۔ میں نے عرض کیا ان مشاعروں نے تو اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ فرمایا ہاں، زبان کو فائدہ پہنچایا اور شاعری کو غارت کر ڈالا، شعر گوئی جو ہے اس کو تباہ کر ڈالا، غارت کر ڈالا۔ مرحوم کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اقبال کی ذات اور اقبال کے شعر کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، فلسفی ہیں، وہ تو میک ہے شاعری ان کی، اور ہم سوچتے ہوں گے کہ اقبال جو ہے وہ خشک سی طبیعت کے مالک ہے، لیکن اقبال اب یہ چراغ حسن حسد کا کیونکہ بہت زیادہ آنا جانا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر روز جاتے ہیں، 2-3 دن بعد جاتے ہیں، ہفتے میں ایک بار ضرور جاتے ہیں، تو اب وہ بہت قریب سے آپ کی شخصیت کو جاننے لگے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں کیا ہے، مزاح کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ ظرافت کہتے ہیں مزاح کا پہلو ہونا۔ خشک فلسفیانہ مسائل کو بھی وہ لطیفوں اور پھپتیوں سے ایسا دلچسپ بنا دیتے تھے کہ جی چاہتا تھا پہروں بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہیں۔ یہ بہت خوبصورت پہلو ہے اقبال کی ذات کا کہ فلسفے کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، خشک موضوعات ہوتے تھے، فلسفیانہ گتھیاں مسائل سلجھائے جاتے تھے، اس کے درمیان بھی اقبال ان مسائل کو بھی اس طرح ظرافت سے اور مذاق سے بیان کرتے تھے کہ گھنٹوں لوگ پہروں بیٹھے ان کی باتیں جو ہیں وہ سنتے رہتے تھے۔ اب وہ ان فلسفیانہ مسائل کو بھی کس میں بیان کر دیتے تھے؟ لطیفوں میں۔ اور پھپتی کہتے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی پہلے لیکچر میں بتایا کہ کسی چیز سے مشابہت دے کے جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں تو ویسا ہے، وہ پھپتی ہوتی ہے۔ یوں تو ہر روز 2-3 لطیفے ہو جایا کرتے تھے، لیکن جو پھپتیاں انہوں نے سر شہاب الدین کے متعلق کہی ہیں انہیں تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو کچھ مذاق انہوں نے سر شہاب الدین کے بارے میں کیے ہیں، وہ کیا ہو گئے ہیں؟ تاریخی ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر علامہ اقبال کو لطیفوں اور پھپتیوں کے سوا اور کچھ سوجتا نہیں تھا۔ سر شہاب الدین کا رنگ سیاہ تھا، کالا تھا۔ ایک دفعہ وہ سیاہ سوٹ پہن کر اسمبلی میں تشریف لے آئے۔ علامہ اقبال نے انہیں دیکھا تو ہنس کے فرمایا، چودھری صاحب آج تو آپ ننگے ہی چلے آئے۔ وہ لباس کالا ہے تو خود بھی سیاہ ہیں، تو انہوں نے کہا جیسے آج آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے آپ نے لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ لباس کے انتخاب کا معاملہ نظر ثانی کا محتاج ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو چودھری شہاب الدین تھے انہوں نے غور کیا، واقعی میرا رنگ بھی کالا ہے، اوپر سے میں نے کالا سوٹ بھی پہنا ہوا ہے تو بہت زیادہ ہی کالا لگ رہا ہوں، تب اقبال جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا لباس کا جو منتخب کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ جو لباس میں چوز کرتا ہوں پہننے کے لیے، اس معاملے پر کیا کی جائے؟ نظر ثانی کی جائے، ایک اور نظر ڈالی جائے، دوسری نظر ڈالی جائے۔
تو تاکہ میرا یہ جو لباس منتخب کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو درست کیا جائے، میں درست لباس کا انتخاب کر سکوں اپنے لیے۔ سیاہ رنگت پر سیاہ کوٹ واقعی بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ معلوم کرنے میں دقت ہوتی ہے کہ کوٹ کا کالر کہاں ہے اور ٹھوڑی کہاں۔ یہ سوچ کے سیاہ کوٹ کے بجائے سفید کوٹ پہننا شروع کر دیا۔ انہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ میرا رنگ بہت کالا ہے، تو کالا کوٹ میں نے پہنا ہوتا ہے، تو کوٹ کے کالر اور میری ٹھوڑی میں فرق کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب انہوں نے کیا کیا کہ سیاہ کوٹ کے بجائے سفید کوٹ جو ہے وہ پہننا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال نے انہیں دیکھا تو سر سے پاؤں تک ایک نظر ڈالی اور بے اختیار ہنس پڑے۔ اب اقبال، جب اس بندے نے سفید کوٹ پہنا تو اقبال کو پھر ان کو دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ ان کو پھر سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ چودھری صاحب نے جھنجھلا کے کہا، بیچارہ جو ہے وہ غصے میں آ گیا اور الجھن میں مبتلا ہو گیا، الجھن میں مبتلا ہو کے کہا، آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہیں یا کپاس کے کھیت میں اڑنا بھینسا۔ کہتے ہیں کہ پہلے اقبال نے کہا جی کہ آپ جو ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ننگے ہی چلے آئے ہیں۔ اب بیچارے نے سفید کوٹ پہنا ہے تو اب اس کو کہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کپاس کا کھیت ہے اور اس میں اڑنا بھینسا گھوم رہا ہے۔ اڑنا بھینسا جنگلی بھینسا ہوتا ہے، بہت موٹا، تازہ اور طاقتور، اس کو اڑنا بھینسا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ ایک تو یہ موٹے بھی ہیں سر شہاب، تو اب اوپر سے سفید کوٹ پہن لیا، تو کہتے ہیں اب ایسے لگ رہا ہے جیسے کپاس کے کھیت میں ایک موٹا جنگلی بھینسا جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ تو یہ بے تکلفی ہے اقبال کی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بے تکلف مذاق جو ہے ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہنسی، ظرافت ان کی طبیعت میں موجود تھی۔ تو ظرافت کا جو پہلو ہے اس کو اقبال کی شخصیت کا اجاگر کرنے کے لیے چراغ حسن حسرت نے یہ ایک لطیفہ یا جو یہ ایک باتیں ہیں ان کی ظرافت سے متعلق وہ بیان کی ہیں۔ ایک مرتبہ بے تکلف احباب کی صحبت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کون؟ اقبال کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے دوست کہ جن کے ساتھ تکلف آپ کا نہ ہو، آپ ہر کھلا ڈلا جو تعلق ہوتا ہے ہر بات کھل کے بیان کر سکیں۔ احباب کہتے ہیں دوستوں کی کیفی ایسی صحبت کہتے ہیں محفل تھی، اس میں اقبال بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست احباب کے ساتھ کہ چودھری شہاب الدین کا ذکر چھڑ گیا۔ کہنے لگے، میں نے عالم مثال میں ایک بڑھیا دیکھی۔ عالم مثال کہتے ہیں خیالات کی دنیا میں، نیند میں، خواب میں ایک بڑھیا دیکھی جو اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ کہنے لگی، میں طاعون ہوں۔ طاعون بیماری ہوتی ہے جی، قدیم دور میں یہ اب ختم ہو گئی ہے، وبا کی صورت میں پھیل جاتی تھی، چوہوں سے یہ بیماری پھیلتی تھی اور انسانوں میں جب منتقل ہوتی تھی تو جسم میں ان کی گلٹیاں بن جاتی تھیں اور موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس کا علاج نہیں تھا، وبا کی صورت میں پھیلتی تھی۔ تو کہتے ہیں جی کہ وہ بڑھیا کیا کہنے لگی، میں طاعون ہوں۔ میں نے کہا، تو بھاگ کے کہاں جا رہی ہے؟ تو بھاگ کے کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی، میں شہر کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن وہاں شہاب الدین پہلے ہی موجود ہے، میری کیا ضرورت رہ گئی۔ اب بیچارے شہاب الدین کو آپ نے کیا بنا دیا جی، طاعون کی بیماری بنا دی ہے، وبائی بیماری بنا دی ہے۔ لیکن ایسی باتیں ایسا مذاق بندہ کس کے ساتھ کر سکتا ہے؟ ان دوستوں کے ساتھ کر سکتا ہے جن کے ساتھ انسان کی کیا ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو اقبال کا بھی مزاح، ظرافت جو ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوبصورت مذاق کرتے ہیں۔ ایک دن سر شہاب الدین سے کہنے لگے، چودھری صاحب آپ سچے مسلمان ہیں۔ چودھری صاحب نے پوچھا، آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ کہنے لگے، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے، اور بحمدللہ کہ آپ کا ظاہر و باطن یکساں ہے، آپ اندر سے بھی کالے ہیں، باہر سے بھی کالے ہیں، تو آپ پکے مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا جو ظاہر ہے، جو اس کا باہر ہے، اور جو باطن جو اس کا چھپا ہوا نفس ہے وہ سارا کیا ہے، اس کا سارا کیا ہے، برابر ہے، یکساں ہونا، برابر ہونا۔ مسلمان یہ ہے کہ اس کا اندر اور باہر ایک جیسا ہو، اور آپ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا جو اندر اور باہر ہے وہ ایک جیسا، یعنی کہ آپ کالے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان کی جو سیاہ رنگ ہے اس پہ آپ نے مذاق اس کا اڑایا ہے، لیکن دوست کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ کا دل بھی کالا ہے اور آپ کا جسم بھی کالا ہے۔ اچھا جی،
جن دنوں ابھی چودھری شہاب الدین نہ سر تھے نہ کونسل کے صدر، بلکہ صرف لاہور میونسپلٹی کی صدارت فرماتے تھے اور نیرے چودھری جی کہلاتے تھے، مہتر صاحب چترال لاہور تشریف لائے اور یہاں کے معززین نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی دی۔ چونکہ علامہ اقبال کے سوا مہتر صاحب سے کسی کی شناسائی نہیں تھی، جان پہچان، اس لیے مہمان سے میزبانوں کا تعارف کرانے کی خدمت انہی کے سپرد ہوئی۔ چودھری شہاب الدین کی باری آئی تو علامہ اقبال نے فرمایا، اعلیٰ حضرت مہتر چترال چودھری شہاب الدین، اتنا کہہ کے بڑی متانت سے فرمایا، ای ہم مہتر لاہور است۔ اچھا جناب، اب یہاں بھی ایک مذاق کا پہلو ہے۔ چودھری شہاب الدین ان دنوں سر بھی نہیں تھے اور کسی کونسل کے صدر بھی نہیں تھے، بلکہ ان دنوں جب یہ بات ہوئی تھی، آپ ایک لاہور میونسپلٹی کی صدارت فرما رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی جو ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ بلدیہ والے جو ہوتے ہیں یہ صفائی کا کام کرتے ہیں اور خاکروب اس میں ہوتے ہیں۔ مہتر کے دو معنی ہیں، دونوں معنی جو ہیں وہ مستعمل ہیں اس اقتباس میں۔ ایک تو مہتر ہو گیا سردار اور آقا، ایک مہتر ہو گیا خاکروب۔ تو یہ جملہ اس مقام کا ہے کہ جب چترال کے مہتر صاحب لاہور تشریف لائے تھے اور اقبال ان سے مہمانوں کا تعارف کروا رہے تھے، تو عذرائے مذاق سر شہاب الدین کی سیاہ رنگت کے بدولت اقبال نے مہتر چترال سے ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا تھا کہ یہ بھی ہمارے لاہور شہر کے مہتر ہیں۔ یہاں اقبال نے ذو معنی لفظ مہتر کا استعمال کیا، جس کے معنی سربراہ یا حکمران کے بھی ہیں اور خاکروب کے بھی ہیں۔ اب بیچارے کا رنگ کالا ہے، تو جو صاحب چترال سے آئے ہیں ان کو صرف کون جانتا ہے؟ اقبال جانتے ہیں۔ یہاں کے جو معزز لوگ ہیں انہوں نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی دی تھی، تو اقبال نے ان کا تعارف کرایا تھا۔ اقبال ہی ان صاحب کو سب سے متعارف کرا رہے تھے مہتر چترال کو۔ مہتر یعنی کہ چترال کا آقا، چترال کا جو سردار آئے تھے ان کو اقبال ہی سب سے جو ہے وہ روشناس کرا رہے تھے۔ تو جب سب کی تعارف کراتے شہاب الدین صاحب کی باری آئی تو اقبال نے یہاں بہت مزاحیہ بات کی اور زمانی بات کی کہ اعلیٰ حضرت مہتر چترال صاحب، آگے بات جاری ہے، شہاب الدین تک بات آئی ہے، اور پھر اتنا کہہ دیا، بڑی متانت سے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ یہ جو چودھری شہاب الدین صاحب ہیں یہ لاہور کے مہتر ہیں، یعنی کہ آقا بھی ہیں اور خاکروب بھی ہیں کیونکہ ان کا رنگ کالا ہے، تو رنگ کالے سے آپ نے ان کو کیا بنا دیا؟ خاکروب بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، سویپر بنا دیا۔ اس قسم کے لطیفے جو صرف چودھری شہاب الدین سے متعلق ہیں ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں ضرور ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا اور چودھری صاحب بتاتے نہیں۔ پیج نمبر 141 پہ آ جائیے۔ اچھا جی، ان سے ہر قسم کے لوگ ملنے آتے تھے اور وہ سب کی باتیں غور سے سنتے اور ان کا جواب دیتے تھے۔ دوسرے تیسرے روز کالجوں کے کچھ طلباء بھی آ جاتے تھے، ان میں سے کوئی ان کے اشعار کے معنی پوچھتا، کوئی مذہب کے متعلق سوالات کرتا تھا، کوئی فلسفے کی بحث لے بیٹھتا تھا۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کے 4-5 طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کالج کی مخلوق میں بننے سنورنے کا شوق زیادہ ہے، پاؤڈر اور سرخی کا استعمال روز بروز بڑھتا جاتا ہے، ابروؤں کو خم دینے، زلفوں میں بل ڈالنے، ہونٹوں کو سرخی کے استعمال سے لالین بنانے کا شوق زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ 4-5 گل چہرہ اور نازک اندام، اس پر بناؤ سنگھار کا خاص اہتمام، انہوں نے آتے ہی پردے کی بحث چھیڑ دی اور ایک نوجوان کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کے بولے، آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، جو کوٹھی تھی اقبال کی میکلوڈ روڈ پہ، قدیم سی کوٹھی تھی، آپ نے اس کی خستہ حالی بھی دیکھی کہ وہ بہت خستہ تھی، پلستر اکھڑے ہوئے تھے، برے حالات تھے، چھتیں ٹپکتی تھیں ٹھہرے ذرا دیکھ لوں، چھتیں تو اقبال کے گھر کی، اس کی غالب کے گھر کی ٹپکتی تھیں۔ کیا ہے جی، انہوں نے کیا لکھا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور منڈھیر جو ہے وہ بالکل گرنے والی تھی، اس کی اینٹیں ہٹی ہوئی تھیں۔
تو دیواروں میں نمی تھی، تو اس قسم کی اس کا گھر تھا اقبال کا، ان کا جو کوٹھی تھی میکلوڈ روڈ والی، تو اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس کے سین میں چارپائی بچھی ہوتی تھی، کرسیاں لگی ہوتی تھیں، اقبال ململ کا دھوتی کرتا سفید اجلا پہن کے بیٹھے ہوتے تھے، اور کوئی پہرے دار، کوئی دربان، کوئی حاطب جو ہے وہ دروازے پہ نہیں ہوتا تھا، کسی کو سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جس کا دل چاہتا تھا وہ اقبال کی ملاقات کے لیے چلا آتا، آپ بات کر رہے ہوتے تو وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا، آپ جب گفتگو ختم کر چکتے اس سے پوچھتے کہ تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا، تو پھر وہاں سے بات شروع ہو جاتی، اس لیے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، کسی کو وہاں پہ آنے جانے سے منع نہیں کیا جاتا تھا، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، سب آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے اور آپ سب کی باتوں کا جواب جو ہے وہ ضرور دیتے تھے۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ دوسرے تیسرے روز کالجوں کے کچھ طلباء بھی آ جاتے تھے، اسٹوڈنٹس بھی آ جاتے تھے کالجز کے، اب وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اشعار کے معنی پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور جو بڑی اہم بحث ہوتی تھی اقبال کے ہاں وہ مذہب کے حوالے سے ہوتی تھی، تو مذہبی بحثیں جو ہیں، مذہبی سوالات اور جو شکوک و شبہات ہیں وہ مذہب کے متعلق وہ لوگ لے کے آتے تھے، اور یہ لڑکے بھی اس قسم کے سوالات کرتے تھے، اور پھر کوئی فلسفے کی بحث لے کے، جو فلسفیانہ مسائل کو کچھ لوگ لے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھ جاتے۔ ایک دن گورنمنٹ کالج کے 4-5 طالب علم جو ہیں وہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ کالج کی جو مخلوق ہوتی ہے اس کو بننے سنورنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، سجنے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، اب لڑکیوں میں تو بات سمجھ آتی ہے، لڑکوں میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پاؤڈر اور سرخی کا استعمال جو ہے وہ چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، ابروؤں کو بھووں کو خم دینا، وہ جو شیپ بنائی جاتی ہے بھووں کی، آئی بروز کی، زلفوں میں بل ڈالنا، بالوں کو جو کرل کیا جاتا ہے ان میں خم ڈالے جاتے ہیں، بل ڈالے جاتے ہیں، بلدار بنایا جاتا ہے ان کو، ہونٹوں کو سرخی کے استعمال سے لالین بنانے کا شوق، یہ لالین جو ہے لال سے نکلا ہے، لال کہتے ہیں قیمتی سرخ، قیمتی موتی، جیسے وہ لال سرخ ہوتا ہے بہت خوبصورت جو سرخ رنگ ہوتا ہے، تو ان کو بھی بڑا شوق ہو گیا ہے لڑکوں کو کہ ہونٹوں پر جو ہے وہ سرخی سے ان کو سرخ کر دیا جائے، سرخ رنگ جو ہے ہونٹوں پہ استعمال کیا جائے، لال کا رنگ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، لال جیسا قیمتی پتھر سرخ رنگ کا جو ہوتا ہے ویسے ہونٹوں کو بنا دیا جائے۔ ایک تو یہ چاروں پانچوں گل چہرہ، ان کے پھولوں جیسے ان لڑکوں کے چہرے تھے، اور نازک اندام تھے، نازک جسم، دھان پان سے جسم تھے، اور اوپر سے ان کو سجنے سنورنے کا، بناؤ سنگھار کا شوق تھا۔ اوپر سے انہیں سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ انہوں نے آتے ہی پردے کی بحث چھیڑ دی، اور ایک نوجوان کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے، اب یہ جو پردے کی پابندی ہے یہ خواتین پہ اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں، اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ ان کا جو بناؤ سنگھار ہے اس پہ آپ نے طنز کیا اور مذاق اڑایا ان کا کہ آپ لوگ عورتوں کا پردہ ختم کرنا چاہتے ہیں، میں تو اس فکر میں ہوں کہ جو کالج کے لڑکے آپ لوگ آئے ہیں آپ کو پردے میں بٹھا دینا چاہیے، آپ نے عورتوں جیسا حلیہ اپنایا ہوا ہے۔ مرحوم زندگی کے بعض معاملات میں خاص ضابطوں کے پابند تھے، خاص اصول، خاص قواعد جو ہیں آپ ان کے پابند تھے۔ وہ گھر کا سارا حساب کتاب باقاعدہ رکھتے تھے اور ہر شخص کے خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص ان سے کوئی سند یا کسی تصنیف پر ان کی رائے لینے آتا تھا تو کہتے تھے کہ خود لکھ لاؤ، میں دستخط کر دوں گا، اور یہ بات صرف ٹالنے کی غرض سے نہیں کہتے تھے، بلکہ جو کچھ کوئی لکھ لاتا تھا اس پر دستخط کر دیتے تھے۔ اکثر لوگ آپ کے پاس آتے تھے، اپنی جو تصنیف، اپنی کتاب ہوتی تھی اس پر رائے لینے آتے تھے، یا کہتے تھے ثبوت کے طور پہ کہ یہ اچھی چیز ہے، سند کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ کچھ لکھ دیں، کوئی سائن کر دیں، تو آپ کہتے تھے میں تو نہیں لکھتا تمہاری تصنیف کی تعریف میں، تم ایسے کرو خود لکھ کے لاؤ، تو میں جو ہے اس پہ دستخط کر دوں گا، اور آپ کر بھی دیتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بھلا کی آمد تھی، زبردست آمد تھی، شعر قدرتی طور پر آپ پر اترتے تھے، آپ کے ذہن پر، آپ کے دل و دماغ پر، یہ قدرتی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت دی تھی میرے خیال میں
کہ شعروں کی آمد ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آمد ہوتی تھی کہ آپ ایک نشست میں 200 شعر لکھ جاتے، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 200 شعر لکھ جاتے۔ پلنگ کے پاس ایک تپائی پر پینسل اور کاغذ پڑا رہتا تھا۔ جب شعر گوئی پر طبیعت مائل ہوتی، اس طرف رجحان ہوتا، شعر کہنے پر آپ کی طبیعت کا رجحان ہوتا، تو آپ شعر لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی خود لکھتے تھے، کبھی کسی کو لکھوا دیتے تھے۔ تو یہ اقبال کا انداز تھا شعر گوئی کا کہ تپائی پہ پینسل اور کاغذ پڑا ہوتا تھا، آمد زبردست ہوتی تھی، اور جب دل چاہتا تھا اس طرف آپ کی طبیعت مائل ہوتی تھی، آپ کا رجحان شعر گوئی کی طرف ہوتا تھا، تو یا تو خود لکھنے شروع ہو جاتے تھے یا کسی کو لکھواتے جاتے تھے۔ اور کب ایک نشست میں آپ نے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 200 اشعار بھی اقبال نے جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو گداز کر رکھا تھا۔ بے پناہ محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اقبال کو گداز کہتے ہیں، نرمی تھی آپ کے دل میں، روتے تھے آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، محبت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کی آنکھوں سے اشک بہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے وقت ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں، بھیگ جاتی تھیں محبت سے، عقیدت سے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ غرض ان کی شخصیت بے حد دل آویز تھی۔ دل آویز کہتے ہیں دل کو لبھانے والی، دل کو اچھی لگنے والی۔ جن لوگوں نے ان کا کلام پڑھا ہے اور ان سے ملے نہیں، تو اقبال کے اعلیٰ کمالات سے بے خبر ہیں۔ تو یہ بڑی شاندار بات کی ہے چراغ حسن حسرت نے کہ کلام تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا اور ہم نے اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اقبال کے متعلق بنا لی، اقبال ایسے، اقبال ویسے، اقبال میں یہ خوبیاں ہیں، اقبال میں وہ خامیاں، صرف کلام پڑھ کے۔ تو یہ بڑی غلط ججمنٹ ہے ان کے متعلق۔ کہتے ہیں صرف کلام جو پڑھا ہے اور وہ ملے نہیں ہیں، تو جو اقبال میں اعلیٰ کمالات ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں۔ ان کی ذات کے اندر جو اعلیٰ کمال ہیں، ایسے ایسے کمال ہیں ان کی ذات کے اندر کہ جو صرف مل کے جو ہے وہ بندہ جو ہے جن کو جان سکتا ہے، جن کو جان سکتا ہے، تو بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے ان کمالات کے متعلق۔ صرف کلام پڑھ کے اقبال کو مکمل طور پہ اقبال کی ذات سے شناسائی حاصل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ آخری اقتباس ہے جی، موت سے کوئی 2.5 سال پہلے وہ میو روڈ والی اپنی نو تعمیر کوٹھی میں اٹھائے۔ پہلے میکلوڈ روڈ والی کوٹھی میں رہتے تھے، اب میو روڈ لاہور پر ان کی نئی کوٹھی، نو تعمیر کہتے ہیں نئی تعمیر شدہ کوٹھی میں اٹھائے چلے آئے۔ یہاں پہ آپ نے رہائش اختیار کر لی۔ وہاں گئے ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اس واقعے کا بہت صدمہ ہوا۔ میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا کہ مرحومہ کی قبر کھودی جا رہی ہے اور وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ اس وقت بہت بوڑھے معلوم ہو رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرہ زرد تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کی صحت برابر بگڑتی چلی گئی، خراب ہوتی چلی گئی، اور آخر 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ چراغ حسن حسرت کی کتاب ہے جی مردم دیدہ، اس سے یہ خاکہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اقبال کا شخصی خاکہ ہے۔ تو ایک اقبال کی وفات ہوتی ہے اور ان کو پھر کہاں پہ دفن کر دیا جاتا ہے؟ شاہی مسجد جو ہے اس کے باہر بائیں سمت جو ہے وہ اقبال کا چھوٹا سا مزار ہے۔ ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے تھا اقبال کا مزار جو ہے وہ شاہی مسجد کے باہر۔ شاہی مسجد ایک بہت ہی ضخیم اور بادشاہی مسجد جو ہے بہت بڑی، مغلوں کی تعمیر کردہ جو ہے بہت بڑی گرینڈ ماسک ہے۔ ساری توجہ جب بندہ اقبال سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، ان کے مزار پہ فاتحہ کے لیے جاتا ہے، تو ساری توجہ جو ہے نا وہاں پہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ بادشاہی مسجد جو ہے وہ اپنی طرف اس توجہ کو کھینچ لیتی ہے۔ وہ ایک جو دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے اقبال جیسے بڑے شاعر کے لیے، وہ وہاں پہ نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال ان کی مٹی ادھر کی تھی اور وہاں پہ دفن ہے، اور یہ جو چیپٹر ہے جی ختم ہو گیا یہ سبق، اس کو غور سے پڑھیے، اور الحمدللہ بہت جلد ہم انشاءاللہ کلاس میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ تو ایم سی کیو ساتھ ساتھ ابھی جو بہت اہم بات ہے بچوں وہ یہ ہے کہ میری کوشش رہی کہ آپ لوگ ریڈنگ کرتے رہیں، اور ریڈنگ بہت ضروری ہے، سبق پڑھنا بہت ضروری ہے، کم از کم ایک سبق آپ 4 سے 5 دفعہ جو ہے وہ پڑھیں، اور پڑھائی بہت ضروری ہے، پڑھائی اور تلفظ اونچی آواز میں پڑھیے، اردو آئے پڑھنی، اردو لکھنی آئے، اور معروضی سوالات آپ کے جو پہلا حصہ ہوتا ہے جو پیپر کا، وہ معروضی سوالات جو 20 نمبر کا ہوتا ہے،
وہ کہیں سے بھی اٹھا کے دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ تیاری آپ نے ذاتی طور پہ خود کرنی ہوتی ہے. ایک ایک سطر پڑھیں، اس میں سے اہم بات کو لکھتے جائیے، سوالات بناتے جائیے. یہ کر لیں، یہ کام بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو سبق کے اندر سے آتی ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح. سلیس مصنف اور سبق کا حوالہ دیتے ہوئے جو ہے وضاحت کیجیے. وضاحت کا مطلب ہوتا ہے بات کو کھول کے بیان کرنا، مشکل الفاظ کے معنی لکھ دینا، اپنی زبان میں اس کو اس طرح واضح کر دینا کہ بات جو ہے وہ کھول کر سننے والے یا پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے. تو وضاحت میں نے آپ کو کلاس میں سکھائی بھی ہے. انشاءاللہ جب کلاس میں دوبارہ آئیں گے تو اس اقتباس والے اس کی سلیس پہ بھی آئیں گے، اس کی وضاحت پہ بھی آئیں گے. لیکن یہ بھی آپ کے لیے اس کویسچن کے لیے بھی ریڈنگ بہت ضروری ہے کہ اس میں سیاق و سباق آپ نے لکھنا ہوتا ہے. وہ مانگتے نہیں ہیں بورڈ والے، لیکن یہ اس کو کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب یہ آپ اس میں سیاق و سباق بھی لکھتے ہیں. تو بچوں بہت ضروری ہے کہ آپ سبق پڑھتے رہیے. اور ایک اور کام آپ ان دنوں جو بہت ضروری ہے اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے مشقی سوالات لکھنا، تاکہ آپ کا ہاتھ چلتا رہے، آپ کو لکھنا نہ بھولے، آپ کی سپیڈ کم نہ ہو. اور پلس ان کو مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ آتے ہیں بورڈ کے پیپر میں، تو ان کو یاد کرنا، ان کی لرننگ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں تو اس سبق کے جو جوابات ہیں وہ بھی یاد کیجیے. اچھا بچوں، اب میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ آگے پھر ہماری ملاقات ہوگی کل پرسوں جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی، اللہ حافظ.